الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ محترم حضرات، ہم لوگ اس وقت اللہ کی عائد کردہ اعمال جو اللہ نے ہم لوگوں کے ذمے قرآن مقدس کے ذریعے، احادیث پاک کے ذریعے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کے ذریعے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طریقوں کے ذریعے جو ہم لوگوں کو عمل دیے ہیں، ان اعمال میں سے ایک عمل قربانی ہے، جس قربانی کو آج ہم لوگ کر رہے ہیں اور آج اس کا دوسرا دن ہے اور یہ قربانی کے ایام چل رہے ہیں۔ یوں اگر ہم غور کریں تو قربانی سب سے پہلے اگر دیکھیں تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں ان کے بچوں کے درمیان میں کسی بات کو لے کے اختلاف ہوا، اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے ان دونوں نے قربانی پیش کی تھی۔ مذہب اسلام کا اپنا ایک نظام ہے کہ اگر انسان کسی چیز کو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ضابطے بھی متعین کر دیے۔ قربانی بھی انہی اعمال میں سے ہے کہ ہر زمانے میں لوگوں نے قربانی کی ہے۔ تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھیں تو قربانی کا لفظ آج ایک منصوبے کے ساتھ، اور آپ بھی اس سے بہت سے لوگوں کے کہنے سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ قربانی کرتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں، اس سے انسانوں کی جانوروں کی جانیں جاتی ہے اور اللہ کی مخلوق کو ہم ذبح کرتے ہیں۔ ہم بھی بہت سے لوگوں کی بات سن کے متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص نے کائنات کو بنایا ہے، جس شخص نے یہ پوری مشینری بنائی ہے، اسی نے یہ ضابطے بھی طے کیے ہیں۔ انہی ضابطوں میں سے اگر آپ غور کریں، آپ غور کیجئے کہ انسان نے جو ضابطے طے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطے طے کیے ہیں، کیسے کیسے ضابطے ہیں؟ اگر کسی چیز کو ذبح کر کے یا مار کے کھانا اگر ظلم ہے تو اب آپ غور کیجئے، چڑیا ہوا میں اڑتی ہے، مچھلی کا شکار کر کے کھاتی ہے، وہ بھی عجیب و غریب ہے، اور اللہ کتنا بڑا حکیم ہے، چڑیا پانی میں نہیں رہ سکتی، مچھلی ہوا میں نہیں رہ سکتی، دونوں جاندار ہے اور ایک دوسرے کی خوراک۔ جنگل میں بہت سے حیوانات رہتے ہیں، ان حیوانات کے اوپر اگر آپ غور کریں، اللہ نے ہر ایک کو ایک دوسرے کی خوراک بنا رکھی ہے۔ آپ غور کریں، یہ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک شیر نے ایک ہرن کا شکار کیا، ایک شیر نے ایک بھینسے کا شکار کیا، اور جب انسان منفی سوچ رکھتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ دیکھیے شیر کتنا ظالم ہے کہ اس نے ایک بھینسے کا شکار کر لیا، اور جو انسان مثبت سوچ رکھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیے ایک شیر نے اللہ کی کتنی مخلوق کو رزق پہنچا دیا۔ بات ایک ہی ہے، بات الگ نہیں ہے، بات ایک ہی ہے کہ شیر نے بکرے کا یا بھینسے کا شکار کیا، مثبت سوچ رکھنے والوں نے یہ کہا کہ آپ غور کریں کہ اس شیر نے اللہ کی کتنی مخلوق کو رزق پہنچا دیا۔ اب منفی سوچ رکھنے والوں نے کیا کہا؟ کتنا ظلم کیا کہ شیر نے اس کو شکار کر لیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ شیر کا شکار کرنا
پرندے کا ایک دوسرے چیل کا یا شکرے کا کبوتر کا شکار کرنا یا کوے کا ایک دوسری چڑیا کو شکار کرنا، یہ تو نظام قدرت ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نظام تو ہے نہیں۔ نظام تو خالق کائنات نے بنایا ہے، ہر ایک کو ایک دوسرے کی رزق بنا دی ہے۔ ایک چھپکلی ہے، آپ غور کریں اگر رات میں تو وہ سینکڑوں کیڑے کو کھا جاتی ہے، کیڑا بھی جاندار ہے اور چھپکلی بھی جاندار ہے۔ بلی ہے، چوہے کا شکار کر کے کھاتی ہے، یہ تو کائنات نے اس کا رزق بنایا ہے وہی۔ تو جب اللہ نے جن چیزوں کو انسانوں کے لیے حلال کیا ہے تو اس کا کھانا حرام کیوں، اور اس کی ذبح کرنے پہ، اس کے کھانے پہ لوگوں کو اعتراض کیوں ہے؟ وہ اعتراض کر کس کے اوپر رہا ہے؟ کیا وہ اعتراض انسان کے ذبح کرنے پہ کر رہا ہے یا خالق کائنات کے اس ضابطے پہ کر رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطہ بنا کے انسانوں کو دیا اور کہا کہ یہ آپ کی رزق ہے، آپ اس کو کھائیں؟ وہ کسی انسان پہ نہیں کر رہا۔ بہت سے لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ یہ کہتے ہیں اللہ اللہ، آپ لوگ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، بھئی کیا حرج ہے؟ یہ کائنات کی مشینری کوئی ہم نے بنائی ہے؟ بنانے والا تو خدا ہے، اور آپ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں۔ اور بہرحال جو انسان اللہ کے اوپر اعتراض کرے گا پھر اس کا حشر کیا ہونا ہے وہ ہم سب سمجھ لیں۔ تو انہی ضابطوں میں سے ایک ضابطہ اللہ نے قربانی کا بھی ہم لوگوں کو دے رکھا ہے، اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اصل ہے اللہ رب العزت کی اطاعت۔ بہت مشہور واقعہ ہے، آپ سب نے کئی بار سنا بھی ہوگا، میں صرف اشارے کرتا ہوں کہ بادشاہ محمود غزنوی بادشاہ کا غلام تھا ایاز، اور سب نے چغل خوری کی کہ ایاز بادشاہ کا بڑا سر چڑھا ہے اور کسی طریقے سے ایاز کو بادشاہ سے الگ کیا جائے۔ بادشاہ کے دماغ تک جب یہ ذہن تک یہ بات پہنچی اور انہوں نے کانوں سے سنا کہ لوگ ایاز کے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہے ہیں تو سب کا امتحان لے لیا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی اطاعت کیا چیز ہوتی ہے اس کو ہم سمجھیں کہ اللہ نے جو کہا ہے ہمیں وہی کرنا ہے، ہمیں اس سے بحث نہیں کہ نفع ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے۔ دنیا پوری کی پوری دنیا شرسبز و شاداب ہو جا رہی ہے یا پوری دنیا جل جا رہی ہے، اللہ کا جو حکم ہے ہمیں وہی کرنا ہے، ہمیں چونو چرا کی اجازت نہیں۔ تو بادشاہ محمود نے ان کا سب کا امتحان لے لیا اور اپنے تمام وزراء اور تمام مقربین کو بلا لیا، ایاز کو بھی بلا لیا۔ خزانچی سے کہا جاؤ اور خزانے سے جو سب سے قیمتی پیالہ ہے اس کو اٹھا لاؤ۔ وہ گیا، اٹھا لایا، بادشاہ کو پیش کیا۔ بادشاہ نے سب کو، جتنے وزراء جتنے مقربین، وہ سب کو دیا، کہا یہ لیجئے اور آپ اس کو توڑ دیجئے۔ سب نے سوچا کہ اللہ کیا بادشاہ کا ہی دماغ خراب ہو گیا، اتنا قیمتی پیالہ اور بادشاہ کہہ رہا ہے اس کو توڑ دو۔ نے کہا نہیں، تو سرکاری خزانے کا نقصان ہوگا، حکومت کا نقصان ہوگا، دنیا بھر کی باتیں سب نے بتائی۔ ایاز کے ہاتھ میں دیا، اس نے اٹھا کے پکڑ کے توڑ دیا۔ بہرحال خسارہ تو ہوا، قیمتی پیالہ تھا، خزانے کا ہوا، ملک کا ہوا۔ بس سب چڑھ بیٹھے، سب کو تو موقع ملنا تھا، سب چڑھ بیٹھے کہ یہ دیکھیے اس کو تو نہ حکومت کا خیال ہے، نہ کسی انسان کا خیال ہے، نہ خزانے کا خیال ہے، اتنا قیمتی پیالہ اور ایاز نے توڑ دیا۔ بادشاہ سلامت، آپ ان کے لیے سزا تجویز کریں۔ بھئی بادشاہ کے سامنے اب سارے جتنے ان کے مقربین تھے سب ایک طرف بیٹھے ہیں۔ بادشاہ نے ایاز سے پوچھا کہ بھائی تم نے یہ پیالہ کیوں توڑا؟ بھئی سوال ہے نا، تم نے یہ پیالہ کیوں توڑا؟ تو ایاز نے کہا صاحب حکومت کا نقصان ہوا، خزانے کا نقصان ہوا، پیالہ ٹوٹا، لیکن آپ کا حکم تو نہیں ٹوٹا۔ بھئی آپ کا حکم تو نہیں ٹوٹا۔ اگر کائنات کا مالک ہم سے یہ کہہ دیتے کہ اے انسانوں تمہیں اپنی اولادوں کی قربانی کرنی ہے تو بتائیں ہم کیا کرتے؟
یا تو اللہ کے اطاعت گزار بندوں میں بنتے اور اپنی اولادوں کی قربانی کرنی پڑتی، یا پھر نافرمانوں میں بنتے کہ نہ کرتے۔ دو ہی آپشن تھا نا۔ اگر کائنات کا مالک یہ کہتا کہ ہر انسان کو 100، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ 100 اونٹ کیے ہیں، اور یہ کہتے کہ اے انسانوں تمہارے نبی نے 100 اونٹ قربانی کی ہے، تو تم میں کا ہر شخص جو مسلمان ہے 100 بکرے یا 100 بھینسے جو بھی کرانا ہے آپ کو 100 کرانے ہوں گے، بتائیے ہم کیا کرتے؟ کائنات کے مالک کا حکم ہوتا تو ہمیں کرنا پڑتا یا نہیں کرنا پڑتا؟ کیا ہم اس وقت تقریر کرتے کہ ایک بھینسے سے کام چل جاتا، ایک بکرے سے کام چل جاتا؟ اللہ نے اتنا آرڈر کیوں دیا؟ سوال یہ ہے کہ کائنات کی مشینری کو بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور جب اللہ نے بنایا ہے تو جو اللہ کہیں گے ہمیں وہی کرنا ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے۔ کائنات کے مالک نے کہا ہے کہ قربانی کرنا ہے تو قربانی کرنا ہے۔ ابراہیم مسئلہ کی قربانی کیا صرف مذہب اسلام میں فرض ہے یا دیگر امتوں پہ کے لوگوں نے بھی قربانی کی ہے؟ اب آپ بتائیں کہ قربانی کس نے نہیں کی ہے اور کون نہیں کر رہا ہے؟ جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ آپ جیو ہتیا کرتے ہیں، وہ بھی پھاگن کے مہینے میں پیپل کے پیڑ کے پاس جا کے بلی چڑھاتے ہیں۔ پھاگن کے مہینے میں، ہندی کے مہینوں میں ایک مہینہ پھاگن آتا ہے، اس میں وہ بھی پیپل کے پیڑ پہ جا کر کے بلی چڑھاتے ہیں۔ وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ بھی تو اسی نیت سے جاتے ہیں کہ یہ ہمارے خدا ہے، یہ ہم سے راضی ہو جائیں گے تو ہمیں جنت مل جائے گی، سورگ مل جائے گا، ہمارے دل کو شانتی ہوگی، ہمیں اطمینان پیدا ہو جائے گا۔ ہم بھی قربانی کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں کائنات کے مالک نے آرڈر دیا ہے کہ آپ کو ایسا کرنا ہے۔ لہذا یہ اعتراض کہ ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں اور یہ مال کا ضیاع ہے، وقت کا ضیاع ہے، یہ نہیں، دنیا کی ہر قوم قربانی کرتی ہے۔ اور میں نے تاریخ کے حوالے سے یہ بات کہی کہ سب سے پہلی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک واقعہ پیش آیا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ حکم دیتا ہے آپ لوگوں کو جائیے ایک بقرہ کی قربانی دیجئے۔ اب بقرہ بڑی قاف سے ہے جس کے معنی گائے کے آتے ہیں، چھوٹی قاف سے اگر پڑھیں گے بکرا تو بکرا ہو جائے گا، بکری اور بکرا۔ اگر بڑی قاف سے پڑھیں گے جو 2 نقطے والی قاف ہوتی ہے وہ بقرہ ہے جس کے معنی گائے کے آتے ہیں۔ آج پوچھے کوئی ان بنی اسرائیلیوں سے، ان یہودیوں سے، یہ حکم تو آپ کو ملا تھا، یہ امت محمدیہ کا حکم نہیں ہے، یہ حکم آپ کو ملا تھا کہ اللہ کا آرڈر ہے۔ پھر ان بنی یہودیوں نے کیا کہا اللہ سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ ہم سے کیا مذاق کر رہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا آرڈر ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک چچا نے بھتیجے نے چچا کا قتل کر دیا تھا مال کے چکر میں، کہ چچا کو مار دو اور اس کا سارا مال اپنے قبضے میں کر لو۔ یہ کام آج اگر ہو رہا ہے تو یہ بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو مار کے ان کے مال کو قبضہ کرنا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو پورا واقعہ ہے اس کا پس منظر یہی ہے کہ بھتیجے نے چچا کو مارا تھا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، وہ قاتل تھا بہت ہی ہوشیار۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تم نے ہوشیاری دکھائی نا۔ اللہ نے کہا مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ اللہ اپنی تدبیر کرتا ہے، بندہ اپنی تدبیر کرتا ہے اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا ہم بھی اس کو واضح کر کے ہی رہیں گے۔ تو اللہ نے اس کے لیے یہ انتظام کیا کہ ان لوگوں کے گھر والوں سے کہا کہ جاؤ اور جا کر کے ایک جانور کی قربانی دو، اور اس قربانی کرنے کے بعد اس کا گوشت لا کے اس کے بدن سے ٹچ کرو گے تو وہ آدمی اتنی دیر تک کے زندہ رہے گا کہ اپنے قاتل کا نام بتا دے گا، اس کے بعد پھر وہ مر جائے گا۔ یہ ہے قربانی یہودیوں سے بھی اللہ نے کروائی۔ لیکن بڑا مسئلہ یہ ہے
کہ جب ان سے یہ بات کہی گئی تھی کہ آپ قربانی کر لیجئے تو مختلف قسم کے سوالات شروع کر دیے. کہ اللہ تعالیٰ اس جانور کا کلر کیسا ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، اس سے ہل جوتا گیا ہو یا ہل نہ جوتا گیا ہو. حکم کیا تھا کہ آپ ایک جانور کے ذبح کریں اور جا کر کے اس کی قربانی کیے ہوئے جانور کے گوشت کو اس کے بدن سے ٹچ کریں تو وہ قاتل کا نام بتا دے گا. اتنی سی بات تھی. وہ کوئی بھی جانور گائے خریدتا اور لیتا اور اس کو کر گئے کام ہو جاتا. لیکن 3-4 سوال کیے ہیں قرآن نے ایک ساتھ اس کو ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد آخر میں اس نے انشاءاللہ کہا. مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر یہ قوم یہود انشاءاللہ نہ کہتی تو قیامت تک سوال پہ سوال کرتی رہتی. اس کے بعد کافی مشقتوں کے بعد اس صفت کا جانور ان کو ملا، پھر اس نے عمل کیا. یہ بات قرآن پاک کے اندر ہے. اب آئیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جب خطبہ دیا اور یہ کہا کہ لوگوں سے کہا کہ بھائی حج آپ کے اوپر فرض ہو گیا ہے، جب یہ اعلان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمانوں آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، تو ایک صاحب نے یہی سوال کر دیا کہ اکل عامن یا رسول اللہ، کیا ہر سال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس پس منظر میں کہ یہودیوں نے ایک آسان چیز کو سوال کر کے اپنے لیے مشکل بنا لیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا اور یہ کہا کہ تمہارے کثرت سوال کی وجہ سے قوم یہود مصیبت میں پھنسی تھی. اگر آج میں یہ کہہ دوں ہاں ہر سال تو کیا ہوگا؟ یوں تو ہم ایک بار زندگی میں حج کر لیتے ہیں، فرضیت ادا ہو جاتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے اوپر ہر سال حج فرض کر دیتا تو کیا ہوتا؟ پھر اللہ تبارک و تعالی حج فرض کرتا تو ہر ایک کو یہاں سے پیدل جانا پڑتا اور آنا پڑتا، سال بھر یہی چکر لگاتے لوگ. آج سواریوں کی سہولتیں ہیں تو ہم 5.5-6 گھنٹے میں یہاں سے جدہ پہنچتے ہیں، 2 گھنٹے میں مکہ پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد حج کے ارکان ادا کر لیتے ہیں. اگر یہ حکم ہو جاتا کہ ہر سال جانا ہے یا زندگی میں 2 بار 4 بار 5 بار 6 بار حج کرنا ہے تو ایک انسان کی آدھی زندگی صرف آنے جانے میں گزر جاتی. اس لیے کہ یہاں سے وہاں پیدل جانا اور پیدل آنا سمجھ لیجیے کہ کیا مشقتیں ہوتی. تو بہرحال ہم لوگوں کو کثرت سوال سے بھی بچنا چاہیے. آج کل جو مختلف قسم کے یہ قربانی کو لے کے سوالات کر رہے ہیں، یہ اعتراضات کسی انسان کے حکم پہ نہیں ہے، یہ ضابطہ بنایا ہے اللہ رب العزت نے، جو کائنات کی جس نے پوری مشینری کو بنائی ہے، اور اس مشینری کے بنانے والے نے یہ بات طے کیا ہے کہ جو بھی اہل ایمان ہیں تمام اہل ایمان کے اوپر قربانی واجب ہے اور قربانی ان کو کرنا ہے. اب اگر کوئی کہتا ہے قربانی غلط ہے تو یہ بھائی قانون بنانے والے کے اوپر اعتراض ہے، ہمارے اوپر کوئی اعتراض نہیں. اور اللہ رب العزت کے اوپر اگر قربانی پہ کوئی اعتراض کر رہا ہے یا کسی ضابطے پہ کوئی اعتراض کر رہا ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس کا حشر ہونا کیا ہے. ہم تو یہی دعا کریں گے کہ تمام معترضین کو اللہ تبارک و تعالی اسلام کی صحیح سمجھ بھی دے دے اور ان سے ہدایت نصیب فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے. ہم ان کی ہدایت کی دعا کریں. وہ ناسمجھ ہے، شیطان نے اپنی بات سمجھا دی اس کو، لیکن ہم اہل اسلام اپنی بات اس کو نہیں سمجھا سکے. اگر ہم اپنی بات پہلے ان کو سمجھا دیتے، ہم اللہ کا پیغام ان کو پہلے پہنچا دیتے، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ضابطہ ان کے سامنے پہلے رکھ دیتے تو امید قوی یہی ہے کہ وہ شیطان کے چکر میں نہ پڑتے. اب آئیے، قربانی اللہ نے ہمارے اوپر واجب کی. قربانی کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہمیں خوش دلی سے کرنا چاہیے اور اچھے انداز سے کرنا چاہیے. مذہب اسلام میں بہت سی چیزوں میں ایک نظام اور طریقہ بنا کے دیا اور اصلاح کی ہے.
جب پچھلی امتوں کے اوپر بھی قربانی لوگ کیا کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں، تو پھر ہماری اور ان کی قربانیوں میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ ہماری اور ان کی قربانیوں میں فرق کیا ہے؟ ایک فرق تو یہی ہے کہ پچھلی امتوں میں جو قربانی ہوتی تھی گوشت وہ کھاتے نہیں تھے، ان کو کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ آپ قربانی کیجئے اور جا کے کسی پہاڑ پہ جنگل میں اس کو چھوڑ کے چلے آئیے، یا تو چرندوں پرند، کسی امت میں چرندوں پرند کھائے، کسی امت میں آسمان سے آگ آتی تھی وہ جلا کے چلی جاتی تھی اور وہ وہیں ختم ہو جاتا تھا۔ ایک تو بڑا یہ ہے۔ دوسری جو اصلاح کی ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جب ماضی میں قربانیوں کا تذکرہ کرے خاص طور سے اہل عرب کا، تو وہ بہت ہی ظالمانہ تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ کوئی مصیبت پھری تو وہ جانور لیے، جانور کو لے جا کے اپنے کسی بت کے سامنے باندھ دیتے تھے اور اس کے بعد چھوڑ کے چلے آئے۔ موازنہ کیجئے گا کہ اہل عرب اس وقت کیا کرتے تھے۔ وہ جاتے تھے اپنے کسی معبود کے سامنے، جن کو وہ معبود سمجھتے تھے، بتوں کے سامنے باندھ کے چلے آئے۔ اب وہ جانور وہیں بھوکا پیاسا تڑپ تڑپ کے مر جاتا تھا۔ کوئی کسی کا عاشق ہوا اور اپنی معشوقہ کو خوش کرنا ہے تو ایک جانور لیتا تھا اور جا کے اس کے دروازے پہ باندھ دیتا تھا، اور یہ علامت ہوتی تھی کہ ہم بھی تمہاری یاد میں اسی طرح تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے۔ بھائی تو تم جانور کو کیوں ستا رہے ہو؟ تم خود جا کے بندھ جاؤ نا، وہاں پہ خود نہیں جاتے تھے، جانور کو جا کے باندھ آتے تھے، اور یہ علامت ہوتی تھی کہ ہم بھی اسی طریقے سے تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے۔ اس پس منظر میں جب اللہ تبارک و تعالی، دیکھیں یہ اہل عرب کیا کرتے تھے، اب ہمیں کیا حکم ملا؟ اب اس کو دیکھیں۔ ہمیں یہ حکم ملا کہ جب قربانی کرنا ہے تو جانور کو ستانا نہیں ہے، کھلانا ہے، پلانا ہے، پانی پلانا ہے، اس کے بعد چھری کو بھی تیز کرنا ہے تاکہ آپ اس کے گلے پہ بار بار نہ رہتے، جلدی سے اس کی گردن کٹ جائے۔ دوسرے جانور کے سامنے نہ ذبح کریں، دوسرے جانور ہوگا تو اس جانور کو تکلیف ہوگی کہ ابھی ہم بھی اسی طریقے سے مارے جائیں گے، ہمارے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اس اہل عرب کے اس عمل سے اور اسلام کے اس عمل سے آپ موازنہ کریں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی دنیا میں لوگ قربانیاں کیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کا حکم دیا، لیکن ان کا طریقہ ظالمانہ تھا اور ہمارا طریقہ منصفانہ ہے۔ اب رہا ذبح کرنے کا حکم، تو یہ تو کائنات کے مالک نے بنا کے دیا ہے کہ ہر انسان کی خوراک اللہ نے گوشت رکھی ہے اور اس کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ آپ ایسے ایسے کر کے ان جانوروں کو کھائیں اور ان جانوروں کو نہ کھائیں۔ جن جانوروں کی ممانعت کرنی تھی اللہ کو اس کی ممانعت کرنی، اور جس کی اجازت دے دی تھی اس کی اجازت دے دی۔ تو یہ ہے قربانی کے، اس سے اگر موازنہ کریں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ اسلام میں قربانی کی خوبی کیا ہے۔ پہلی قوم بھی کرتی تھی، آج بھی ہمارے ملک میں جو بلی چڑھایا جاتا ہے تو اس جانور کو نیچے سے نہیں بلکہ اوپر سے ذبح کیا جاتا ہے۔ آپ لوگ دیکھیے گا، اگر آپ لوگ کے علاقے میں دوست احباب کرتے ہو تو جا کے دیکھیے گا، اور ان کی شرطوں میں ہوتی ہے کہ ایک ہی وار میں اس کو ختم کرنا ہے۔ ہمارے یہاں حکم یہ ہے کہ نہیں، گردن جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کے گلے سے سر کو الگ نہیں کرنا ہے، اس کے جسم میں گردن لگی رہے گی۔ ان کے یہاں کیا ہے کہ بس ایک بار میں ہی مارنا ہے، اس کو الگ کر دینا ہے، اور ہمارے یہاں ایسا کرنا تقریباً مکروہ ہے، تحریمی ہے، یعنی حرام تک لکھا ہے لوگوں نے کہ بہت گناہ کبیرہ کا گویا کہ ارتکاب کیا۔ یہ گناہ ہے کیوں؟ یہ گناہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ذبح بتایا اس سے ہٹ گئے ہم، اسی کا نام تو گناہ ہے۔ نبی کے بتائے ہوئے کسی طریقے سے ہٹ جانے کا نام ہی گناہ ہے۔ اور نبی نے طریقہ ذبح جو بتایا ہے کہ تینوں رگوں کو کاٹنا ہے،
ایک ادھر کی جو یہ رگ ہوتی ہے، ایک یہ رگ جب ہم گردن کو پھلاتے تو یہ دو رگیں آتی ہیں، ان دونوں رگوں کو کاٹنا ہے اور بیچ میں جو سانس والی نلی ہے اس کو کاٹنا ہے، اس کے بعد جانور کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ ہے ذبح کا طریقہ۔ تو ہمارے مقابلے میں ہمارے ملک کی جو دوسری قومیں ہیں وہ ذبح کرتی ہے تو ان کا طریقہ ہی الگ ہے، اور پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر جانور تڑپتا ہے، سر الگ تڑپتا ہے، بدن الگ تڑپتا ہے، پھر اس کے اب آگے آئیے، ان کے یہاں خون کا استعمال جائز ہے، وہ اس کے خون کو بھی جسم میں لگاتے ہیں، اور ہمارے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں، آپ کو خون کی اجازت نہیں، پورا گوشت کھا جائے لیکن خون سے بچے۔ جو ہمارے ملک کے دوسری قومیں ہیں وہ اس خون کو بھی متبرک اور بابرکت سمجھ کر کے جسم میں لگاتی ہے، پیتی ہے، اور جو بھی کرتی ہے وہ کرتی ہے، لیکن ہمارے یہاں دم مسفوح حرام ہے، یعنی بہتا ہوا خون یہ حرام ہے، اللہ نے اسے پابندی لگا دی۔ اب مسئلہ کہ حرام کیوں ہے؟ بھئی اللہ نے حرام کر دیا تو حرام ہے، اللہ نے جب کسی چیز کو ناجائز کہہ دیا تو ناجائز ہے۔ مشینری کے بنانے والا وہ ہے، وہ رب العالمین ہے، خالق کائنات ہے، وہ جس چیز کو چاہے جائز قرار دے، جس چیز کو چاہے ناجائز قرار دے، ہم آپ اس میں کچھ کر نہیں سکتے۔ تو اللہ نے قربانی کے ان جانوروں میں ہم سے کہا کہ آپ اس کو اس طریقے سے ذبح کریں کہ جانور کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے، اور اس کی یہ سب شکلیں بتائیے، ہم سب پڑھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، کرتے بھی ہیں، لیکن دوسرے لوگ کیا کرتے تھے وہ بھی ہم آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ اب ان سب کے حوالے میں جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ انسان نیکیوں کی منتہا تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جبکہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے۔ اب یہ بہت بڑی قربانی ہے، چوتھے پارے کی غالباً شروعات یہی سے۔ چوتھے پارے کا نام تو سب کو معلوم ہوگا نا، ہم لوگ ماشاءاللہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ کبھی ہم نے قربانی کرتے وقت اس پہ غور کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ کیا رہے ہیں؟ کتنی بڑی قربانی اللہ نے ہم سے مانگ لی، جانور تو ہم نے ذبح کر دیا، اب سینہ اور چاپ ہمیں پسند ہے اور پچونی ہم دوسرے کو حصے میں کر دیتے ہیں، اور اللہ یہ کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ قیمے کا گوشت اپنے نہیں نکال لیتے، ہڈیاں غربا میں تقسیم کر دیتے، کھانا جائز ہے، پورا جانور قربانی کا اپنا کوئی کھا لے تو جائز ہے، لیکن ایک بات ہے، ایک ہے ضابطۂ اسلام، یاد رکھیے گا، اور ایک ہے مجاز اسلام، ایک ہے ضابطۂ اسلام۔ اسلام کا ضابطہ یہی ہے کہ آپ پورا جانور کھا جائیں، جو حصہ آپ کو پسند ہو، کلیجی پسند ہے آپ کھا لیجئے، آپ کو گردہ پسند ہے کھا لیجئے، دل پسند ہے کھائیے، یہ تو نظام اسلام ہے، لیکن مجاز اسلام کیا ہے اس پہ بھی کبھی ہم نے غور کیا؟ جائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی کو دیکھیے۔ جب یہ آیت صحابہ نے پڑھی ہے تو ایک صحابی کو پورا باغ محبوب تھا، پورا باغ صدقہ کر دیا تھا، پورا لمبا واقعہ ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں آپ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس آیت کو سنا ہے تو پورے ایک بہت ہی قیمتی زمین تھی اس کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس آیت کو پڑھا ہے تو اپنی بہت ہی محبوب وادی تھی اس کو اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا ہے۔ اور ہم سے اتنی سی قربانی نہیں ہو سکتی کہ اپنے ملازمین کو اپنی پسند کی چیز ہم دے دیں، بھئی یہی تو بات ہے، اور کون سی بات ہے؟ ہمارا دل چاہ رہا ہے چونکہ وہ ہمیں سب سے محبوب ہے اور ملازم کی بھی نظر وہی لگی ہوئی ہے۔ قربانی یہ ہے، ضابطۂ اسلام وہی ہے کہ آپ کھا جائیے، آپ کے لیے حرام نہیں ہے، لیکن مجاز اسلام پہ بھی آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی میں عملی نمونہ پیش کیا وہ کیا پیش کیا، قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا چاہ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا پورا جانور تم کھا جاؤ، ہم نے حلال کر رکھا ہے،
لیکن جو دوسروں کی نظر لگی ہے اس کو اللہ نے اگر ہمیں وسعت دی ہے تو ہم کل وہ چیز بازار سے خرید کے کھا سکتے ہیں، لیکن ملازم وہ خرید کے نہیں کھا سکتا۔ تو یہ قربانی ہوگی نا، کتنی بڑی قربانی ہوگی کہ ہم جانور کے ان اجزاء کو اپنے ملازمین کو دے دیں۔ کیوں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اور آگے اللہ نے کہا ہے وَمَا تُنْفِقُ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو آپ خرچ کرتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ بھئی چوتھے پارے کی پہلی لائن یہیں سے شروع ہے۔ بیٹھیں سکون سے آپ گھر جائیں اور اس کی تفسیر کو دیکھیں کہ اللہ کے مزاج کیا ہے۔ تو وہ تو ضابطۂ اسلام ہے کہ کھانا جائز ہے، کوئی حرام نہیں ہے، لیکن مزاج اسلام کیا ہے کہ جو آپ کی پسندیدہ چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دیں۔ تو بہرحال یہ قربانی کا مہینہ چل رہا ہے، ہم سب جو صاحب نصاب ہے، اور آج بھی اگر کوئی صاحب نصاب ہوا ہے تو اس کے اوپر قربانی فرض ہو جائے گی، اس لیے کہ قربانی کا دن ابھی موجود ہے۔ کل بھی اگر کوئی صاحب نصاب ہو جائے گا، کسی کے پاس اتنے پیسے آ جاتے ہیں تو اس کے اوپر قربانی ہو جائے گی، اس لیے کہ قربانی کا وقت موجود ہے۔ تو اگر کسی صاحب نے نہ کیا ہو تو نیت کر کے اپنی قربانی کرا لیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں صاحب نصاب بنا کے رکھ، تاکہ میں زندگی بھر قربانی کرتا رہوں۔ اور اس میں کہیں بخل بھی نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان قربانی کے ایام میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ جو قربانیاں کی ہے اسے اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لے، جن صاحب نے نہیں کیا ہے اللہ انہیں بھی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت